انہو کان صدیقا نبیّا۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اور تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثناء کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید کی آمد ہے، اور عید ہی کے حوالے سے سیرت ابراہیم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے ہم گزشتہ سال بھی اور یہ جو سال چل رہا ہے اس میں مفصل طور پہ ان کی سیرت کا جائزہ لیا تھا۔ آج ان کی سیرت کا کچھ دباچہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا، اور انشاءاللہ کل عید کے خطبے کے اندر ان کی جو بہت بڑی قربانی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کے نام سے پکارا ہے، اس والے سے چند گزارشات کو رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان 5 اولو العزم میں سے جو سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، لاکھوں انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے 313 ایسے ہیں جن کو رسول کا خطاب ملا ہے، اور 314 اور تعداد کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ ان 313 میں سے 5 ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان 5 میں سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اجماع امت ہے۔ اگرچہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نے کسی کی توہین اور تنقیص اور ان کا ایسے مقابلہ موازنہ نہیں کرنا کہ ایک نیچے ہو اور دوسرے کا پہلو اوپر ہو، لیکن یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے رسولوں کے، انبیاء کے سردار ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فخر، کوئی عجابت، کوئی انکار موجود نہیں۔ اور دوسری بات جس کے اوپر اجماع امت ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اولو العزم رسولوں میں سے بھی اگر کوئی پہلے نمبر پہ ہے تو وہ ابراہیم ہے، اور اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد بعض مفسرین اور محدثین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب یہ آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اور رسول، بعض روایات کے اندر 80,000 کے قریب رسول، نبی، پیغمبر ان کی اولاد میں سے بھیجے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، ان کو جد الانبیاء کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا جس کے بارے میں صحیح انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ آیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ بعض مفسرین نے اس بات کو بھی لکھ دیا کہ ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئے سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ یہ بھی ایک شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یعقوب، یوسف، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے دھرتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس کے بعد زمین کو ٹٹولا گیا، وہ دل جو سب سے اعلیٰ تھے، جو سب سے افضل تھے، ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے امامت کا، قیادت کا، سعادت کا، یعنی نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی حدیث صحیح ہے،
اس کے بعد سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور جو سب سے مقدس اور محترم نکلے ان کو ان انبیاء کا صحابی بنا دیا۔ یہ رسول اور پیغمبر، یہ ابراہیم، ان کی اتنی فضیلت، اتنی منقبت کیوں ہے؟ امی عائشہ اور دیگر امہات یہاں تک کہہ اٹھی کہ ابراہیم نے اللہ کی ایسی بندگی کی، ایسی اطاعت کی کہ ابراہیم کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امتوں میں منتقل کیا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ اعمال ابراہیم کے جس امت کو حاصل ہوئے وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، پاکیزگی اور طہارت کے وہ خوبصورت اعمال کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امی عائشہ کا فرمان، امہات المومنین کا اجتہاد اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو 10 کام پاکیزگی کے اختیار کیے، طہارت کے اختیار کیے، اللہ نے وہ 10 کے 10 اس امت کے اوپر واجب قرار دے دیے۔ کون سے تھے؟ ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناف بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، مونچھوں کو کتروانا، ختنے کو کرنا، پاکیزگی کے وہ جتنے انداز اللہ رب العزت کو مقصود تھے، اللہ نے، آپ خود بتائیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب طہارت اور پاکیزگی کے احکامات ابراہیم کے اوپر نازل ہو رہے تھے، حکم آیا کہ اب ختنہ بھی کرنا ہوگا۔ ابراہیم کی عمر بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکی ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، پتھر کے ساتھ وہیں پہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سنت کو بھی ادا کیا، اور یہی وہ سنتیں ہیں جو اس امت کے اندر بھی جاری و ساری ہیں۔ بتائیے، آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، نہا کے آ رہا ہوتا ہے، پاکیزگی کو اختیار کر کے آتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی کے خوبصورت انداز ہیں، یہ جو طہارت کے خوبصورت انداز ہیں، حتیٰ کہ پانی کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ جو طہارت کے انداز امت محمدیہ کو سکھائے گئے ہیں، وہ بھی ابراہیمی کی عطا اور دین ہے، اور اس امت میں جاری و ساری ہے۔ ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر اور رسول ہے، آذر کے گھر پیدا ہوئے، گھر میں دیکھا بت بن رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کم عمر ہیں، ذہن میں یہ بات آ رہی ہے میرا باپ تو خود بخود ان کو بناتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، خود بناتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ خود بناتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، خود بیچتا ہے، خریدنے والا کہیں پیسے دے کے خریدتا ہے، گھر لے جا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ یہ خیالات حضرت ابراہیم کے دماغ میں بچپن سے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ جو ہاتھ سے بنایا گیا، یہ جو تراشیدہ، یہ جو میرا باپ بنا رہا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے گھر میں بنتا ہے، پھر کیسے ایسا مقدس اور محترم ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے؟ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے اس حوالے سے لمبی چوڑی بحث کی جو سیرت ابراہیم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ سے بنایا گیا نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ رب ہونے کے زیادہ لائق ہے، بت کی بجائے یہ عبادت کے زیادہ لائق ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں لگتی، یہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ چمک رہا ہے، یہ چمکدار ہے، یہ ٹمٹما رہا ہے، یہ روشنی بتاتا ہے، یہ رستوں کو بتاتا ہے، یہ جہتوں کی خبر دیتا ہے، اس کو آسمان کو مزین کیا ہوا ہے، چراغ ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ جب صبح ہوئی، ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن پھر مظاہر فطرت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چاند، ہاں یہ ستارے سے بڑا ہے، نظر آنے میں تو بڑا ہی ہے، اور یہ روشن بھی زیادہ ہے، اس کی چمک بھی بہت ہے، اس کی وجہ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی، چاند کی روشنی بھی مان پڑ گئی، ابراہیم کے دل سے آواز نکلی جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔
سورج کو دیکھنا شروع کر دیا، ہاں ہاں یہ بڑا ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ تفصیلی موضوع آپ کے سامنے سیرت ابراہیم میں رکھا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ چمکدار ہے، سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، گرمیوں میں فصلوں کو نشو نما کرتا ہے، گندم اگتی ہے۔ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا۔ سورج جب غروب ہو گیا، ابراہیم کے دل کو چوٹ لگی، کہا ایک ڈوب گیا، ایک کی روشنی ماند پڑ گئی، ایک غروب ہو گیا۔ دل سے کیا آواز نکلی؟ یہ فطرت ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو تخلیق کا مقصد سمجھ آ جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ ابراہیم کے دل سے یہ آواز نکلی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ میں ابراہیم نہ سورج کو خدا مانتا ہوں، نہ ستارے کو خدا مانتا ہوں، نہ چاند کو خدا مانتا ہوں۔ دل سے آواز نکلی، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی وحی نہیں آئی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اس ہستی کی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں اس ہستی کے ساتھ آج کے بعد شرک نہیں کروں گا۔ بتائیے کون سا پیغمبر ہے، کون سا رسول ہے جس نے رب کو اس طرح پہچانا ہو کہ وہی ابھی نازل نہیں ہوئی؟ دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر وحی کی آمد شروع ہوئی، ابراہیم کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ لمبے چوڑے واقعات، اللہ یہ معاملہ، اللہ یہ معاملہ، اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ پے در پہ وحی آئی، آزر کے پاس چلے گئے، یا ابتی یا ابتی، یہ بھی لمبا چوڑا باب ہے۔ 4 مرتبہ قرآن پاک میں یہاں پہ ایک ہی مقام کے اوپر ابراہیم اپنے باپ کو یا ابھی کہہ کے نہیں پکارے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان۔ اس کا اگر یہ ٹرانسلیشن کی جائے تو حقیقت میں یہ بھی نہیں بنتی، اے میرے جان سے پیارے بابا جان، اے میرے محترم بابا جان، اے میرے محبوب بابا جان۔ آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ آپ جن بتوں کو بناتے ہیں یہ کلام نہیں کر سکتے۔ آپ کو شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا ہے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ ان کی عبادت سے باز آ جائیے۔ باپ سمجھ رہے، دل پہ باتیں تو اثر کر رہی ہیں، لیکن کاروبار ہے، لیکن تجارت ہے۔ تو میرے خداؤں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے ابراہیم، میں تیری بغاوت کو کچل دوں گا۔ اگر تو میرے خداؤں کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا، تیرا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابراہیم کو خبردار کر رہے ہیں، اور ابراہیم کچھ اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ابراہیم ایک اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی تمثیلیں، بت ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشیدہ خدا، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے اعتکاف بن کر کے بیٹھے ہو، ان کے مجاور بن گئے ہو، ان کے آستانوں کے اوپر بیٹھ گئے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی؟ عقل نہ آئی۔ پھر ایک پروگرام ہوا، وہاں پہ پورا قبیلہ گیا، ابراہیم کو کہا آپ بھی چلیں۔ ابراہیم نے کہا آج ستارے کی طرف دیکھتے ہوئے میں بیمار ہوں۔ یہ سارے جملے قرآن پاک میں بالتفصیل موجود ہیں۔ ابراہیم نے، اور جو خلاف حقیقت باتیں کرنے کی جن مقامات کے اوپر اجازت ہے، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ اصلاح کی نیت کے ساتھ، تبلیغ کی نیت کے ساتھ کبھی مکالمہ ہو تو فرضیہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو خلاف حقیقت باتوں کے مقامات ہیں، اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان میں سے یہ بھی ایک مقام ہے، اور ابراہیم نے جب وہ چلے گئے تبلیغی حکمت عملی کے تحت یہ بات کہی تھی، اور حضرت ابراہیم کی خلاف حقیقت 2 باتوں کا ذکر کلام حمید میں بھی موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ابراہیم جی صدیق نبیہ ہیں، تو انہوں نے خلاف حقیقت بات کیوں کی؟ یہ حدیث میں لکھا ہے، حدیث ابراہیم کو اللہ قرآن میں صدیق کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ابراہیم نے خلاف حقیقت 3 باتیں کی تھیں۔
جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ ان دو خلاف حقیقت باتوں کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور حضرت سارہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اب قافلے والے آئے، قبیلے والے قافلے کی شکل میں آئے، جہاں پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے، لوٹے دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ جملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتوں کی جگہ کیا یہاں پہ ذکر کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا۔ شرم آ جانی چاہیے تھی، شرم ہی آ جاتی یہ جملہ کہتے ہوئے، کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا گرک کر دیا؟ کیا خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیڑا گرک مخلوق کر دے؟ جملہ ہی ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ بھی وہی کوٹ کیا کہ کیسا پردہ ہے عقل کے اوپر۔ کیا رہے ہیں؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ ابھی تک عقل ٹھکانے میں نہیں آئی۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا کہا؟ بلکہ اس بڑے نے توڑا ہے، پوچھو اس سے۔ اور ساتھ کیا جملہ ایڈ کر دیا؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو کس نے توڑا ہے۔ او ہو اللہ تعالیٰ نے ثم نکسوا وغیرہ والی آیتیں نازل کی کہ سر نیچے جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، ایمان لے کے نہیں آئے، بدبخت شرمندہ ہو گئے۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ کلام نہیں کرتے، اف لکم، خود کہہ رہے ہو یہ کلام نہیں کرتے، پھر تمہارے اوپر تف ہے، تمہارے اوپر تف ہے، تم نے ان کو خدا بنا لیا جو کلام کرنا بھی نہیں جانتے۔ عقل پھر نہیں آئی، کیا کہا؟ پکڑو اس کو، جکڑو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور کیا کرو؟ پھر اللہ نے جملہ یہی تنزیہ بولا ہے، اور کیا کرو؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو جو ٹوٹ گئے، جو ریزہ ہو گئے، وہ خدا ہو سکتے تھے، یہی پہ عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی، نہیں آئی۔ ابراہیم کو اس بستی سے بھی نکالا گیا، اور پھر ابراہیم کو اس بادشاہ کے دربار میں بھی پیش کیا گیا، یہ باغی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ اچھا تم نے تو بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ میں ہی رب ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو رب ہے؟ ہاں میں ہی رب ہوں۔ کیسے؟ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس بدبخت کے دماغ میں کیا خیال آیا؟ ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، کہتا آنا احیی و امیت، ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، مار دیا، ایک قیدی کو سزائے موت کے کو آزاد کر دیا۔ لوگوں کی عقل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے منطق کی گفتگو کر رہا ہے، فلاسفہ کی گفتگو کر رہا ہے، عقلی دلیل دے رہا ہے تاکہ لوگ جو اس کے تابع ہیں ہل نہ جائیں۔ انا احیی و امید، دیکھو میں نے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، اس زندہ کو مار دیا، میں مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم کو سمجھ آ گئی، ابراہیم کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اس دلیل کے اوپر میں اگر لوگوں کو لمبا چوڑا لیکچر دوں گا کہ حیات سے مراد جسم سے نکلنے والا ایک بوند پانی کا قطرہ جو بغیر کسی کینوس کے اندر مادر محترم کے پیٹ میں جاتا ہے، کسی بھی بچے کی بغیر کسی ٹھوس جگہ کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ رنگ پیدا کرتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے، ہڈیاں پیدا کرتا ہے، خوبصورت ایک وجود نکلتا ہے۔ مراد ابراہیم کو سمجھ آ گئی، اگر میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بات بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، آدھے اس طرف ہو جائیں گے، آدھے اس طرف ہو جائیں گے۔ بات جب لمبی ہو جائے نا، کئی مرتبہ مناظرے کا یہ بھی اصول ہوتا ہے، تو پھر ایک جھٹکی دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے منہ کے اوپر مہر لگ گئی، کافر کا منہ گنگا ہو کے رہ گیا، خاموش ہو گیا، انگشت بدندہ رہ گیا کہ ابراہیم نے دلیل کو کیسے بدلا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا ابراہیم اس کے بارے میں لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں، جو ابراہیم کہتا جائے گا، میں ویسے ویسے کرتا چلا جاؤں گا، بادشاہ تھا۔
جب جواب نہ بن پایا، اور جب جواب نہ بن پائے، باطل کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک اصول ہے، یاد رکھیے ابراہیم کی زندگی میں بھی، آج بھی، قیامت تک، جب باطل دلائل کے جواب میں عاجز آ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی باتوں کے خلاف چلتا ہے، اس کو مار دیا جائے۔ وہی ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ منجنیق ابراہیم کے لیے اسپیشل تیار کی گئی، وہ جو آپ دیکھتے ہیں پرانے دور کی ایک منجنیق ہوتی ہے ٹائروں والی، جس کے اوپر کرین نما ایک آلہ لگا ہوتا ہے جس سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے تاکہ قلعوں کے اندر دراڑیں پیدا کی جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ پہلی منجنیق تھی جو اسپیشل اس بادشاہ نے ابراہیم کے لیے تیار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤں گا، اس کے اندر آگ لگا دوں گا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے پھینکوں گا، اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم گر جائے گا۔ اتنا خوف زدہ ہے، اتنی بڑی آگ بھڑکانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا جائے، لکڑی کے اوپر رکھا نہ جائے کہ کہیں لکڑیوں کی آگ بجھ نہ جائے۔ تھوڑی لکڑیاں ہوں، آگ بجھنے کا وزن کے ساتھ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس نے پائلز، اس نے گٹھے، اس نے لمبی چوڑی لکڑیوں کو اکٹھا کیا جن کے بجھنے کا امکان اس سائنسی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا، اس کو جلایا، اس کو دہکایا۔ جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا۔ آسمان سے جبریل، اور سبحان اللہ، اللہ کی قسم، جبریل کو اس وقت کیا پتا تھا کہ ابراہیم نے آج زندہ رہ جانا ہے یا باقی نبیوں کی طرح شہید ہو جانا۔ انبیاء بھی شہید ہوئے، انبیاء کو بھی آروں کے ساتھ چیرا گیا، انبیاء کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا۔ جبریل کو کیا علم؟ جبریل بھاگتے ہوئے منجنیق کے پاس آ رہے ہیں، ابراہیم کے کان میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی بات کرنی ہے ابراہیم، ابراہیم مجھے بتائیے، آپ کا کوئی پیغام رب تک پہنچانا ہے، جلدی کیجئے، منجنیق چلنے والی ہے۔ ابراہیم جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا جبریل، گھبرا رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں ہاں بہت گھبراہٹ طاری ہے۔ آپ نہیں گھبرا رہے؟ نہیں میں نہیں گھبرا رہا۔ لمبا چوڑا مکالمہ مختصر، اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت سے اقوال صحیح روایات کے مطابق آپ کے سامنے صرف وہ بات رکھوں گا جن کی سند صحیح ہے۔ ابراہیم آپ مجھے ایک دفعہ کہیے تو صحیح، آپ کی رب سے کوئی حاجت ہے تو میں آپ کا پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ اب بتائیے یہاں پہ جبریل بھی رسول ہے، ابراہیم بھی رسول ہے۔ ایک رسول جبریل فرشتے اور رسول کو اگر پیغام دے دے کہ اللہ سے کہہ دیجئے میری مشکل آسان کر دی جائے، مجھے اس مصیبت سے بچا دیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک کا کوئی ایسی بات کا اندیشہ موجود نہیں ہے، ابراہیم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جبریل میری تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ادھر منجنیق چلا دی گئی، ادھر جبریل حیران ہے، زمین و آسمان ششدر ہے۔ آج جد الانبیاء، اتنا بڑا پیغمبر اور رسول جس نے فطرت کے ساتھ رب کو ایسا عمدہ پہچانا، کیا جلا دیا جائے گا؟ جیسے ہی آگ کے گٹھے کے اوپر جا کے گرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسبی اللہ کی کیسی لاج رکھی۔ قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما، صرف بردن کا لفظ نہیں کہا، اللہ نے کہا جب منجنیق کو چلا دیا گیا، ابراہیم نے تو قربانی دے دی، آگ کے اوپر چھلانگ لگا دی، منجنیق چل چکی ہے، ابراہیم نہ خوف زدہ ہے، نہ حیران ہے، نہ ششدر ہے، اس کو اپنے رب کے اوپر اعتماد ہے۔ بتائیے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ابراہیم گٹھے کے اندر پہنچے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے ٹھنڈی ہو جا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ بھی کمال نقطہ بیان کیا، کہا آگ مخلوق ہے، جب رب کا حکم آئے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف جم جاتی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہا بردم و سلاما، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی بن جانا، گل و گلزار بن جانا، موسم بہار بن جانا۔ یہ ابراہیم کی کم قربانی ہے؟
اور ابراہیم نے ایک قربانی نہیں دی، انشاءاللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے باقی قربانیاں دیں کل عید کے خطبے میں اس کا ذکر صبح 6 بجے یہاں پہ اس گراؤنڈ میں ہوگا۔